الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آج کے مذاکرے میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا ظفر الحسن مدنی اور مولانا محمد اشفاق سلفی اور مولانا ولی اللہ سعیدی اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری۔ آج کا موضوع ہے اسلامی خاندان کی تعمیر میں، اسلامی گھرانے کی تعمیر میں میاں بیوی کا کردار، اسلامی خاندان کی تعمیر کیسے ہونا چاہیے۔ اس مرکزی موضوع کے تحت آج ایک اہم ذیلی موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں، وہ ہے اسلامی خاندان کی اہم بنیادیں۔ اسلامی خاندان کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے اساسیات جس پر اسلامی خاندان قائم ہوتا ہے، اور کس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان تعلق ہونا چاہیے، اور شادی کا کیا مفہوم ہے، اور اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان ساری باتوں پر انشاءاللہ آج کی اس محفل میں ہم گفتگو کریں گے۔ میں مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس اہم موضوع کہ اسلامی خاندان کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، مختصر طور پر آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ دین کی تمام چیزوں کی سب سے پہلی اساس اور بنیاد جو ہونی چاہیے ایمان باللہ ہونی چاہیے، بلکہ جو سمجھے ارکان ستہ پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ جو 6 ارکان بیان کیے جاتے ہیں جن کو ہمارے ہاں ایمان مفصل غالباً کہا جاتا ہے نا، اس پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان اسی وقت اپنی اصلاح یا اپنی ذمہ داری نبھا سکتا ہے جب اس کا ایمان ہو اللہ پر، اللہ کا خوف اور حساب کتاب پر ایمان ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جگہ بجگہ بہت ساری چیز احکام کا اللہ نے حکم دیا تو فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم ان الآخر، کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس پر عمل کرو۔ حدیث کے اندر وہ بہت ساری آیات ہیں، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے۔ اسی طرح سے حدیثوں میں بھی نبی علیہ السلام مختلف مقامات پر مختلف احکام پر عمل کرنے کی جب ترغیب دلائی تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت سے، مثلا صحیحین کی حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو مہمان نوازی کا یا مہمان کا حق اس وقت انسان ادا کرے گا جو اسلامی معاشرے کے ایک اہم رکن ہے جبکہ اس کا ایمان باللہ ہو۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اپنی زبان کی حفاظت بھی انسان اس وقت کرے گا جب اس کا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیوی کے انتخاب کے بارے میں جو کرائٹیریا بتایا ہے، جو معیار بتایا ہے، اس میں ایک بات یہ بتائی ہے کہ بھئی حسب نسب اور خوبصورتی اور مال کے ساتھ ساتھ دین، فضفر وزاد دین تربیت ادا، تو وہ جو اساسیات میں بات ہے وہ اصل دین سب سے بنیادی چیز ہے جس میں الایمان باللہ کی بات فرما رہے ہیں، اس کا وہ ایمان باللہ کے تحت ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ رسول نے فرمایا پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، جب بھی اللہ رسول کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ایمان۔ ایسے بہت ساری روایت، اور ایمان کیسا وہ بھی یاد رکھنی چاہیے، بنیاد ہو ایمان کی وہ ایمان جو شرک سے پاک ہو۔ کیوں؟ آج اس معاشرے میں آدمی سمجھتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن بن گیا، حالانکہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، بہت سارے لوگ ہیں ایمان باللہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ ایمان ہو جو شرک سے پاک ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں جو نصیحتیں کی ہیں، یا قرآن پاک نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو جو وصیت کیا تو اس ایمان ایک اللہ پر ایمان رکھو، عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ کیوں؟ اب یہاں ایک بات یہ بھی بتا دیں، جب تک خالص توحید پر، ایمان باللہ یعنی خالص توحید پر، خالص توحید پر اگر تربیت کی جائے گی، وہی اسلامی معاشرہ ہر قسم کے امن و امان کا ضامن ہوگا۔ اگر شرک کی ملاوٹ کے ساتھ کیا گیا تو امن و امان کی گارنٹی نہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔
جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد اپنے ایمان میں شرک نہیں، ظلم یعنی شرک نہیں ملنے دیا. جس انسان نے اپنے ایمان کو شرک سے بچایا، شرک کی ملاوٹ سے، اولئک لہم الامن، یہ ہے جس کو امن و امان نصیب ہوگا، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے. شیخ، یہ ایمان باللہ کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، جیسا کہ مولانا نے اشارہ فرمایا، کہ شرک بھی کرتے ہیں انجانے میں. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں اور صحیح طریقے سے ایمان، ان کا عقیدہ اچھا ہے، لیکن اس کے اثرات پائے نہیں جا رہے ہیں، جبکہ قرآن میں بار بار اس کی تاکید کی جا رہی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہو. تو یہ ایمان باللہ کا تقاضا یہ اسلامی خاندان بنانے میں اس کے کیا اثرات ہونا چاہیے؟ ترغیب اور ترہیب، ثواب اور عقاب سے تحفظ کے جذبے کو برانگیختہ کرنے کے لیے قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ آدمی نیکی کیوں کرے، گناہوں سے کیوں بچے. اگر اللہ واحد پر ایمان لاتا ہے، جس سے اس کو پیدا کیا ہے، جس سے اس کو گناگوں نعمتوں سے نوازا ہے، جن کو وہ گر بھی نہیں سکتا، جس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، جی، تو یہ احساس اس کے اندر خیر کی طرف لپک پیدا کرتا ہے. اور آخرت کا احساس، جہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب دہ ہونا پڑے گا، جہاں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم ہے، جنت کا انسان حریص ہوتا ہے، جہنم سے انسان خوف کھاتا ہے، جس کی آگ کو کہا گیا کہ 70واں حصہ، دنیا کی آگ اس کے مقابلے 70واں حصہ ہے، گویا کہ 69 درجے حرارت اس کی زیادہ ہے. تو یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ثواب اور عقاب سے بچنے کے لیے گویا مہمیز کا کام کرتا ہے اس کے لیے. تو یہ جذبہ ہے. جیسا کہ آپ نے کہا ایمان باللہ کے اثرات، ایمان باللہ کا اصل صحیح مفہوم نہیں سمجھتے. مولانا نے جس آیت کی تلاوت کی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا، بہت سے لوگ ہم میں کے مدعیان ایمان ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے. پوچھے کون ہو بھائی؟ تو میں مومن ہوں. ایمان کا بڑا اونچا درجہ ہے جو دل میں جاگزی ہو. ایمان اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دل مطمئن ہو، زبان سے برملا اس کی توحید کا اظہار ہو، اور ایمان جو دل میں بیٹھا ہوا ہے، جگہ پکڑے ہوا ہے، جس کا کلمہ ہم زبان پہ جاری کیے ہوئے ہیں، وہ عملی قالب کے اندر بھی ڈھل جائے، یعنی ہماری زندگی مومنانہ ہو، اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کے حق کو سمجھے، توحید کے تقاضوں کو سمجھے، شرک سے کلی طور پر اجتناب کرے. توحید کے تقاضوں کا مطلب یعنی اللہ پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے خوف، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ سے امید. جی، اس میں مطلب کہ تمام عبادتیں رب العالمین کے لیے خاص ہونی چاہیے، جی، اور اس سے محبت ہونی چاہیے. نہیں، میں بات مکمل کروں کہ اس میں ایمان باللہ کے مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے زبان سے کلمہ کہہ دیا، کلمہ کہہ بھی رہے ہیں اور شرک کا کام بھی کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات تو نہیں ہوں گے. پھر یہ کہ اس کے عملی تقاضے، مسلمان اپنے کو کہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، قوت اور استطاعت کے باوجود، اور معصیتوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ایمان دار تو ہیں لیکن اس کے اثرات نہیں ہوں گے، کیونکہ جو کرائٹیریا ہے وہ تو نہیں پایا جاتا ہے. تو جب تک کہ ایمان اپنی تینوں شکلوں میں نہ ہو، دل میں جاگزی نہ ہو، زبان پہ جاری نہ ہو، اور عمل کے قالب میں نہ ڈلا ہوا ہو، اس وقت تک اس کے اثرات کی تلاش گویا صحرا میں پانی کی تلاش ہے. بالکل. وہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا نور صاحب کہ وہ ایمان کا جو مظہر ہوتا ہے، جیسا آپ نے کہا اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ یہ علم کہ آدمی کہیں بھی ہے تو وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ کہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی منہیات کی طرف نہیں جاتا. وہ تصور ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ایمان میں داخل کہ وہ رازق ہے تو اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، رازق وہی ہے، وہی رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، کوئی اس میں شامل نہیں ہے، وہی حاکم ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. یہ سارا جو کانسیپٹ ہے، اس پر جب آدمی ایمان رکھتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے. اور مولانا سلفی صاحب، اشفاق سلفی صاحب جو فرماتے تھے کہ آخرت ایمان بالآخرہ کا مطلب یہ ایسی نہیں ہے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. جواب دینے کا تصور خود انسان کے اندر بہت ساری صفات پیدا کرتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی آخرت کو مانتا ہے، ایک آدمی آخرت کو نہیں مانتا. نہیں، دیکھ لو اس کو، جو آخرت کو نہیں مانتا تو اس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ غلط صفات پائی جا رہی، اچھائیاں نہیں ہیں اس کے اندر، یتیم کو دھکے دینا، کھانے پر نہیں ابھارنا وغیرہ. تو اب یہ جو بات بتائی گئی کہ اساسیات جو ہیں اسرہ مسلمہ کی، مسلم خاندان کے جو اساسیات ہیں، وہ ایمان جو وہ بہت ہی جامع بات.
اور اس میں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، یہ دونوں انسان کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ ہم اپنے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں کہ اسلامی خاندان کی اہم بنیادیں کیا ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے باتیں ہوئی۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ اللہ پر ایمان، آپ اس کو ہٹا دیجئے انسان کی زندگی سے، خاندان کی زندگی سے، اگر ہٹا دیجیے بتائیے کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ تو وہ تو قرآن پاک میں ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ ہاں، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو بالکل چاہے جتنی بلندی پر ہو، چاہے دولت کے اعتبار سے، چاہے سیاست اور چاہے کسی اقتدار کے اعتبار سے، بالکل پستی میں آ جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو یا تو ہوائیں اڑا کے لے گئی اور یا اس کو چیل اور کوے کھا گئے۔ اصل چیل اور کوے کے تصور سے یا میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی قول کی طرف اشارہ کروں گا۔ زبردست تفسیر کی ہے علامہ نے بہت جاندار۔ کہ چڑیے نے اچک لیا، چڑیے سے بڑا شیطان ہے۔ جب آدمی ایمان باللہ کی دولت سے خالی ہوتا ہے، شیطان کا بندہ ہوتا ہے۔ جب رحمان کا بندہ نہیں ہوگا تو شیطان کا بندہ ہوگا، شیطان اس کو اچک لے گا، وہ اس کا غلام بن جائے گا، اور ہوا اس کو دور پھینکے گی، یعنی ہوائے نفس کا غلام ہو جائے گا، پھر وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑے گا۔ جو علامہ ابن القیم کی افادے میں ہے کہ طیر سے مراد شیطان، وہ شیطان کا بندہ بن جائے گا اور ہوائے نفس کا تابع ہوگا، تو پھر تو ہلاکت مقدر، اپنے لیے بھی عذاب بنے گا، دوسروں کے لیے بھی عذاب۔ تشریح آپ نے اس کی وضاحت کر دی، بہت اچھا ہوا۔ الحمدللہ۔ میں اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ اسلامی خاندان کی اساسیات کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ خاتون جو ہے گھر کی، یہ رجال تیار کرتی ہے۔ وہ شاید چاہے وہ بیٹوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، تو اگر یہ بنیادی چیزیں موجود ہیں ہمارے خاندان کے اندر، تو پھر ایسے رجال پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے کو اور سماج کو بناتے ہیں۔ تو جیسے کہا گیا ہے نا کہ ہر بڑے شخص کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہے۔ اب ہم اگر لے لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، تو ان کا جو اسرہ تھا، گرچہ حضرت امام شافعی یتیم تھے، لیکن ان کی والدہ کے اندر چونکہ وہ سارے جذبات اور اسلامی تعلیمات موجود تھیں، تو ان کی اسی اساسیات ہی کا نتیجہ تھا جس کی روشنی میں ہم کو امام شافعی جیسے امام ہم کو ملے، امام بخاری جیسی شخصیت ہم کو ملی۔ تو میں اس میں یہ بات صرف جوڑنا چاہتا ہوں کہ خاتون کا گھر کے اندر، اسلامی خاندان کے اندر خاتون کا جو مقام ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو بھی اساسیات میں آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں ایک خاندان، ایک فرد کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہر ہیں۔ خیر کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر خیر کی بنیاد یہی ہے۔ جی اس کے بعد آگے گفتگو بڑھائی جائے کہ صاحب اساسیات کے اندر جو ارکان ہیں خاندان کے، میاں بیوی، ان کو کیسا ہونا چاہیے، اس طرح کی گفتگو جس کی طرف تو میاں بیوی کی بات آ رہی ہے، تو مولانا مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ میاں بیوی شادی جو اسلام میں ایک رشتہ ہے، جو سنت الانبیاء ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ کیونکہ میاں بیوی دو ایسی خاص بنیادیں ہیں جس پر خاندان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جی، اس سے پہلے بھی وہ گفتگو آ چکی ہے کہ اگر نکاح کیا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ رشتہ تلاش کرنے ہی میں غلطی کی جاتی ہے اور ٹھوکریں کھائی جاتی ہیں۔ تو خشت اول چونہد میں مار کشتا سریا می روت دیوار کش، پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہے تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی اینٹ یہ ٹیڑھی ہوتی ہے کہ رشتہ تلاش کرنے میں غلطی کی جاتی ہے، یعنی رشتے کی جو بنیاد ہے، وہ جو جاہلیت کی بنیاد ہے وہ رکھی جاتی ہے، مال کو بنیاد، خاندان کو بنیاد، کہ کوئی ایسا طاقتور خاندان ہم کو مل جائے جو ہر موقع پر ہماری مدد کرے اور ہم کو ہمارا دبدبہ قائم ہو جائے، یا مال مل جائے یا حسن و جمال مل جائے۔ دینداری کی بنیاد پر رشتہ نہیں تلاش کیا جاتا۔ آپ نے جیسے عرض کیا مفتی صاحب سے کہ نکاح کے فوائد اور اس کے برکات، پھر اس کے بعد مرحلہ یہ آتا ہے کہ نکاح کیسی خاتون سے کیا جائے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں شادی بجائے خود عبادت ہے،
میں اس سلسلے میں گفتگو تھوڑی سی چاہوں گا کہ شادی بجائے خود عبادت ہے، کیونکہ اللہ رسول کا فرمان ہے، اور اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرنا اگر شریعت کے مطابق ہو عین عبادت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ پھر آپ نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، انبیاء کی سنت ہے، اس کے اندر ایک النکاح بھی ہے۔ خود اللہ رب العالمین سورہ رعد آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کو بیویوں والا اور بچوں والا بنایا۔ تو شادی الحمدللہ بجائے خود عبادت ہے، اس سے اعفاف نفس، اپنی پاک دامنی، اپنے جوڑے کی پاک دامنی۔ اور علامہ ابن قدامہ المقدسی نے اپنی مشہور کتاب المغنی میں لکھا ہے کہ تکثیر نسل، بقائے نسل انسانی کا دار و مدار، پاکیزہ نسل انسانی کا دار و مدار شادی پر ہے، کیونکہ بچے تو ویسے بھی بہت پائے جاتے ہیں، لیکن اگر غیر اسلامی طریقے سے شادی ہوئی ہو تو بچے ناجائز ہیں، بچے ناجائز ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے۔ میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آدمی یوں شہوانی خواہش پوری کرے اور غیر شرعی طریقے سے کرے تو بچے تو آئیں گے لیکن وہ پاکیزہ نسل نہیں ہوگی۔ تو نسل انسانی کی نسل انسانی کی حفاظت، تکثیر نسل، جی، اور اسی طریقے سے خلافت فی الارض کا جو ذمہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا ہے، اور جب تک اللہ رب العالمین زمین کا وارث نہیں ہو جاتا اس وقت تک کے لیے انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شادی کرے۔ اور اس طریقے اچھا یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا نام زندہ رہے، بیٹے بیٹے کے بعد پوتے، تاکہ خاندان جاری رہے۔ تو اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو خاندان کہاں سے جاری گا؟ شادی کریں گے اولاد آئے گی، وہ اولاد اگر نیک ہوگی، اسلامی سانچے میں ڈلی ہوگی، آپ کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرے گی، دنیا میں آپ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، جیسے کہ حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، اور اس میں ولد صالح يدعو له۔ تو اس طرح الحمدللہ بہت سے فوائد ہیں شادی کے اندر۔ شادی کے دو اہم بنیادیں ہیں میاں بیوی، جی، اس کے بغیر جو ہے اسلام کا بلکہ کسی بھی انسانی خاندان کا تصور میرے خیال میں کسی بھی دین میں نہیں ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا موضوع میں تھوڑا سا باہر ہونا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ آج کل جو تصور ہے جو انگریزی تہذیب کے اثرات میں سے کہ آج کل لوگ بعض ایسے گورنمنٹ نے، بعض مغربی ممالک کی حکومتوں نے پاس کیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت سے عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اب یہی ہے کہ انسان جب فطرت سے ہٹتا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، تو گویا فطرت سے ہٹتا ہے تو وہ اسلام سے ہٹتا ہے۔ تو جب انسان ہٹا ہے اسلام کی تعلیمات سے یا فطرت سے، اس کے انجام خراب ہوئے ہیں۔ ٹھوکریں کھاتا رہا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پوری اس کی تاریخ موجود ہے۔ آج آزادی کے نام پر جو کچھ مغرب میں ہو رہا ہے، اور خود یہ کہ آزادی، جنس کی بھی آزادی، ہم چاہیں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں منہ مارتے پھریں، جہاں چاہیں ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں، اس آزادی کے نام پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں، اس کے ثمرات یہ خود بھگت رہے ہیں۔ آج طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، وہ بیماریاں، ان کا نظام چرمرا چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کے اولڈ جو ہے ہاؤسز قائم ہیں، کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے کسی بچے کی کہ اس کی صحیح تربیت کر سکے۔ اب وہ پریشان ہیں کہ ہم کریں کیا، صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آنسو پونچھ سکے۔ رحمت اور ہمدردی، مواسات، یہ ناپید ہے اس سماج کے اندر سے۔ آدمی انسان نہیں، بھیڑیا بن چکا ہے۔ خواتین جب گھروں سے نکلتی ہیں تو وہ کہتی ہیں پتہ نہیں ہماری عزت و عصمت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت اسلام کا جو یہ نظام ہے شادی کا، اور اس میں میاں بیوی کا، اور یہ جو تعلق اس نے بنایا، اس کو پاکیزہ بنایا، اس کو جو مقدس اس نے کیا ہے، یہ اور اجاگر ہو گیا ہے، اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ نمونہ قائم کریں جو اسلام چاہتا ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ جی مولانا، آپ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس مودت اور رحمت کی بات اللہ رب العالمین نے کی ہے، وہ مودت اور رحمت خاندان میں تبھی آئے گی جب وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سکون قلب نہیں ہے، جہاں اس طرح کے ان نیچرل جوڑے پائے جا رہے ہیں جن کو کپل کہا گیا ہے، ان کو نام دیا جاتا ہے، یا شادی نہیں، کانٹریکٹ کی شادی ہے، یا صرف یہ ہے کہ بغیر رشتے میں بدھے ہوئے ایسے ہی فرینڈ شپ ہے ان کے درمیان، اور جب تک چاہ رہے تو ان کے یہاں تو عیش کوشی ہے، لذت ہے، اور وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن جو سکون ہونا چاہیے، جو ایک بیوی مرد کو دیتی ہے اور مرد ایک اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، وہ ہرگز نہیں ہے۔
اور مرد مرد کی بات آپ کر رہے ہیں اور عورت سے عورت شادی کری، یہ تو ان نیچرلی ہے، یہ تو جانور بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے میں ایک بات یہاں پر یہ عرض کر دوں، یہ صرف انسان ہی نہیں، یہ انسانی دنیا کی ہر جاندار مخلوق میں میل اور فیمیل اللہ نے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت، کمال قدرت کی اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، وفی انفسہم وفی ما لا یعلمون، مخلوقات کو بھی ہم نہیں جانتے جن کو اللہ نے جوڑے پیدا کیا، اور جہاں بھی یہ شادی ہو رہی ہے وہ خود وہاں کے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے وبا لے جانا۔ اس وقت کے جو سینسز ہیں مولانا، جو آتی ہیں رپورٹیں جی قبول اسلام کی، پوری دنیا میں اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو انشاءاللہ وہ عام ہو کے ہی رہے گا، لیکن اس وقت جو خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں، یعنی یورپ امریکہ کی جو رپورٹ ہے اس میں اگر 5 آدمی اسلام قبول کرتے ہیں تو 4 خواتین ہوتی ہیں۔ ان میں وجہ یہی ہے کہ وہ بھیڑیوں کے ماحول میں موجود ہیں، یہاں ان کو ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہو کی حیثیت سے، ہر حیثیتوں سے جو احترام ہے، تقدس اور اسلام نے جو ان کو عزت و احترام دی ہے، یہ وہ پہلو ہے جو انسان کی فطرت سے قریب ہے، فطرت ہے، فطرت ہے، تو وہ معاشرے میں یہ ساری چیزیں آج برپا ہیں، میاں پائی بیوی جاتی کے ہیں۔ تعلق سے اور بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ اگلے حلقوں میں۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ میاں بیوی ایک خاندان کے لیے اہم بنیاد ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی غلط راستے ہیں اسلام نے ان کو بند کیا، اس کے نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا نعوذ باللہ ناجائز اولاد، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، مہلک بیماریاں، مہلک بیماریاں، امراض۔ جی تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ اسلام نے جو افزائش نسل کے لیے خاندان کو بنیاد بنایا اور میاں بیوی کو بنایا، جی انسانیت کی بقا کے لیے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اسلام کی کتنی بڑی حکمت عملی ہے، اور باقی جو ہے انسانی ادیان جو اپنی طرف سے بنا لیے ہیں وہ اس سے محروم ہے۔ نکاح جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے جو خاندان کے سامنے اور انسانی سوسائٹی کے سامنے ہوتا ہے، اور اس میں دونوں خاندانوں کے ذمہ دار شریک ہوتے ہیں۔ اس میں ذمہ داری بہت کیوں سے ہوتی ایک انسانی محفل کے سامنے مقدس معاہدہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ وہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، جی تو اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کر کے عہد کرتے ہیں کہ اس کو نبھائیں گے، اللہ یہ تعالیٰ کا تقدس خوف۔ ہے۔ جی ہاں تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک معاہدہ ہے میاں بیوی کے درمیان، اور جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ مزید اس موضوع پر اگلی محفلوں میں باتیں ہوں گی۔ ناظرین کرام، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس وقت تک کے لیے جب تک ہم دوبارہ اس نئے موضوع، نئے حلقے کے ساتھ نہیں آئیں گے، اجازت دیجیے۔ میں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ان پروگراموں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے خاندان میں عملی شکل میں تبدیلی لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مزید ایمان اور عمل عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔